لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم سورہ الحمد کی تفسیر پیش کی جا رہی تھی اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ جب اس سورے کی تلاوت کرتا ہے تو اپنے اللہ سے کہتا ہے کہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور بس تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ دو ایسے فضائل کے گوشے ہیں مومنین کے لیے کہ جو مومن میں اعتماد پیدا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت اور اللہ ہی سے مدد۔ جب انسان یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ ہی سے مدد مانگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جگہ پر پہنچ گیا کہ جہاں پر ایک مرد مومن کو، ایک مومن کامل کو پہنچنا چاہیے۔ اور وہ کون سی جگہ ہے، وہ کیا ہے، آئیے آج کی تفسیر میں۔ اور وہ کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، عبادت خدا اور خدا سے مدد مانگنے کا جو فائدہ مومن کو ملا وہ یہ کہ مومن صراط مستقیم پر گامزن ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، جو اللہ کی عبادت کرے گا اور اللہ ہی سے مدد مانگے گا، غیر اللہ کے سامنے جو بتوں کی شکل میں ہیں ان کے سامنے سر نہیں جھکائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ صراط مستقیم کو پا لے گا۔ جب صراط مستقیم کو اس نے پا لیا تو اب فکر مومن کو یہ ہے کہ وہ جس صراط مستقیم پر آیا ہے وہ اسی پر باقی رہے۔ لہذا اب دعا کے لیے ہاتھ بلند ہوئے اور کیا کہا، اہدنا الصراط المستقیم، میرے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ اگر ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ صراط مستقیم پر چلا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اللہ سے مدد نہیں ملی۔ لیکن نہیں، یہ غلط ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اس نے اللہ کی نہیں کی ہے۔ اللہ کی عبادت کا نتیجہ یہی تو ہے نا کہ ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، ورنہ عبادت کیوں کرتے؟ تو ہم عابد ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں، لہذا ہم کو صراط مستقیم ملا ہوا ہے۔ تو اب فکر صراط مستقیم کو حاصل کرنے کی نہیں ہوگی، بلکہ فکر یہ ہے کہ ہم اس پر باقی رہیں۔ کیوں باقی رہیں؟ اس لیے کہ شیطان نے اللہ کے سامنے قسم کھائی ہے کہ میرے پروردگار ہم تیرے بندوں کو بہکائیں گے۔ لہذا جب ایک دشمن موجود ہے
جو ہر آن ہمیں صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے کہیں پروردگار ہماری دعا یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ تو ہمیں دعا یہ کرنی ہے کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ اب آئیے، یہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت تکوینی ہے اور ایک ہدایت تشریعی ہے۔ ہدایت تکوینی میں جبر پایا جاتا ہے اور تشریعی میں اختیار پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جانوروں کو بھی اللہ نے ہدایت دی ہے، لیکن ہدایت تشریعی نہیں دی ہے، تکوینی ہے۔ جیسے کہ خود قرآن نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 میں یہ اعلان کیا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ خدا اپنے مخلوق کی ہدایت کرتا ہے، ہر مخلوق کی ہدایت کرتا ہے۔ تو یہ ہدایت کون سی ہدایت ہے؟ یہ ہدایت تکوینی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی وہ پھولوں سے رس نکال رہی ہے، یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ ہدایت تکوینی کی بنیاد پر ہے۔ یہ اب ہر جانور اپنے اپنے حساب سے اپنا کام کر رہے ہیں، یہ کس بنیاد پہ ہے؟ یہ ہدایت تکوینی کی بنیاد پہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان میں بہت سے علاقے سے، سائبیریا سے، روس سے، جب وہاں پر سردی پڑتی ہے تو بہت سے لاکھوں کی تعداد میں پرندے ہجرت کر کے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آتے ہیں اور ہر سال آتے ہیں۔ کون ہے جو انہیں ہندوستان لے کر آ رہا ہے؟ کون سا راڈار لگا ہوا ہے؟ کون سا جی پی ایس لگا ہوا ہے؟ کس بنیاد پر یہ پرندے جانتے ہیں کہ ہم کو ہندوستان پہنچنا ہے اور یہ راستہ ہندوستان کا ہے؟ یہ وہی ہدایت تکوینی ہے جو اللہ جانوروں کو بھی عطا کرتا ہے۔ لیکن ایک ہدایت تشریعی ہے جو اللہ اپنے رسولوں کے ذریعے اور اپنی آسمانی کتابوں کے ذریعے صرف اور صرف انسانوں کو عطا کرتا ہے، ہم انسانوں کو۔ اس نے ہمیں ہدایت تشریعی کے ذریعے سے وہ احکام جس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں ملتا ہے، پروردگار ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے۔ صراط مستقیم، لفظ صراط، میں آج ہی قرآن کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے خود دیکھا کہ 45 مرتبہ لفظ صراط قرآن میں آیا ہے۔ اس سے اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ تکرار بلا وجہ نہیں ہے۔ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ راستے کئی ہو سکتے ہیں۔ ایک راستہ خواہشات نفسانی کا راستہ ہے، ایک راستہ ظالمین اور طاغوتوں کا راستہ ہے، ایک راستہ شیطان کا راستہ ہے، اور ایک راستہ اللہ والوں کا راستہ ہے۔ انسان کامل وہی ہے کہ جو اس راستے کو اختیار کرے جس میں اس کا فائدہ ہے۔
اور وہی صراط مستقیم ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو راستہ اللہ کا دکھایا ہوا راستہ ہے اس راستے میں اور جو باطل کے راستے ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ باطل کے راستے متعدد ہیں، مختلف ہیں، لیکن اللہ کا راستہ صرف ایک ہے۔ جو صراط مستقیم آدم نے بتائے، جو صراط مستقیم نوح نے بتائے، وہی ایک ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں۔ وہی سارے نبیوں نے اسی ایک راستے کو بتایا، اسی ایک راستے کی تعلیم دی، لیکن باطل الگ الگ راستوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ میں دلیل پیش کروں، آئیے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ خدا کہتا ہے اللہ ولی ہے، سرپرست ہے صاحبان ایمان کا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ کیا کرتا ہے خدا؟ مومنین کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ ظلمات واحد نہیں ہے، ظلمت واحد ہے، ظلمت کی جمع ظلمات ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی باطل مختلف شکل میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن حق کی شکل جو ہے کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ حقیقت ابدی ہے، مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز خوفی و شامی۔ علامہ اقبال نے جو بات کہی وہ یہی کہی، حق اس میں یونٹی ہے، اس میں اتحاد ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ایک گھر میں دو بھائیوں کا مزاج شاید ایک نہ ہو، لیکن اللہ اکبر اگر 1,24,000 انبیاء اور 14 معصومین کو ایک جگہ پر لا کر جمع کر دیا جائے تو ان کے مزاج میں ذرہ برابر بھی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ کتنی اچھی بات ہے یہ، کیونکہ حق اس میں اتحاد پایا جاتا ہے، اس کا ایک ہی رنگ ہے، اس رنگ کا نام ہے صبغت اللہ۔ یہ جتنے بھی حق والے ہیں یا جتنے بھی نمائندگان حق ہیں، سب پہ ایک ہی رنگ چڑھا ہوا ہے، اور قرآن نے کیا کہا؟ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ لہذا صراط مستقیم وہی نبیوں کا راستہ، وہی اماموں کا راستہ، وہی اولیاء اللہ کا راستہ، وہی صدیقین کا راستہ، وہی شہداء کا راستہ، یہ سب ایک ہی راستے پہ چل رہے ہیں، اور اس کا نام جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا صراط مستقیم ہے۔ راہ مستقیم راہ خدا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، یہ خدا کا راستہ ہے۔ ایک آیت میں ارشاد ہوا کہ راہ مستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ نبیوں کا راستہ ہے۔ انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ صراط مستقیم نبیوں کا راستہ ہے۔ یا ایک جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے کہ الم آحد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ یہ کون سا؟ یہ راہ مستقیم، صراط مستقیم، یہ بندگی والا راستہ ہے۔ خدا پر توکل کرنا یہ خود ایک صراط مستقیم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ تو صراط مستقیم یہ سب میں نے جیسا کہ عرض کیا تمام اہل حق اسی ایک راستے پر گامزن ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔